بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سیاست میں آنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ہاں بالکل کر رہے ہیں. ہاں اصل ہیرو تو آپ لوگوں کے وہ کے پی کے پٹھان ہے جس نے کشمیر آزاد کرا کے دیا. اصل ہیرو تو آپ کا کے پی کے کا وہ پٹھان ہے جس نے روس کو تباہ کیا, پھر اس نے امریکہ کو تباہ کیا. ہم لوگ ہیرو تلاش کر رہے ہیں وہ جناب ہندوستان کی فلموں میں جو وہ نامرد بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے خود کا پارٹی بنائے گے بھائی. اور وہ کہ آپ کو دو طرح کی بلیم کیا جاتا ہے. فرسٹ یہ کہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار یہ تو شیعہ ہے, شہیر سیالوی جو ہے نا وہ شیعہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بریلوی ہے. تو ان دونوں میں آپ کیا ہو کہ آپ جب پارٹی میں آئیں گے نا تو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کا پارٹی جوائن کریں گے یا این پی جوائن کریں گے, پی ٹی آئی, اس پہ کون سے جوائن گے کہ نہیں اپنے خود کا پارٹی بنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. د اساس نیوز رستا سرور تاسو ملګری سلمان مردانی تاسو په خپل پروګرام کې هر کله وای. عزتمند موجود په اسلام آباد کې مورا سره یو ډیر بهترین شخصیت شهیر سیالوی چې د دوی چې کم دی په اسلام آباد کې دلته چې کم دی د دوی آفس دی د دوی سره ملاقات شو. د دوی مو رکه چې کم دی هغه پښتنه د اواله سه چې کم دی هغه د پنجاب سایډ ته دی. بهرحال دوی چې کم دی پښتو لګ ډیر ورزینو د دې سره به زموږ انټرویو نن چې کم دی اردو لینگویج کی. بہت بہت شکریہ شہیر سیالوی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ. فرسٹ سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ آپ جو یونیورسٹی میں لوگ آتے زیادہ تر اسٹوڈنٹ میں نے دیکھے ہوئے ہیں وہ لبرل ہوتے ہیں, لبرلزم کی طرف جاتے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے بیک پہ کیا ریزن ہو سکتی ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یار یہ وہ نوجوان ہوتا ہے جس نے فوج میں جانا ہوتا ہے, افسر بننا ہوتا ہے, جس نے جج بننا ہوتا ہے, جس نے وکیل بننا ہوتا ہے, جس نے ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہوتا ہے. تو مغرب نے بڑا عقل مند ہے مغرب, اس نے کہا اس افسر کو قابو کر لو, قوم نے تو افسر کے پیچھے چلنا ہے. تو اس افسر کو وہ چیز اس کے اندر انکلکیٹ کر دو کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اغوانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج, ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. تم اسے شکست دے دو گے. وہ یہ کر رہے ہیں, ہم اس کا کاؤنٹر نیریٹو سامنے لا رہے ہیں الحمدللہ. اس کے بیک سائڈ پہ آپ کام کر رہے ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں؟ ہاں ہمارا تو الحمدللہ ہر یونیورسٹی میں اپنا بڑا اسٹرانگ نیٹ ورک بن چکا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ لوگ بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سیاست میں آنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ہاں بالکل کر رہے ہیں. ہاں انہیں کہ آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں. ہم سیاست میں نہ آتے تو باہر تمہاری طرح بیٹھ کے پچھلے 75 سالوں سے نعرے لگا رہے ہوتے. مجھے بتاؤ نا یار, جب تک آپ سسٹم میں نہیں ہو کیا کرو گے؟ میں 10 سال سے نعرے لگا رہا ہوں, 16 سال میری عمر تھی, 26-27 سال کو ہو گیا ہوں. کیا ملا؟ قوم کی سوچ تو چلو تبدیل ہو گئی, امپلیمنٹ کیسے ہوگا جب تک آپ اسمبلی میں جا کے قرارداد لائیں گے نہیں؟ وہ منظور کیسے ہوگی؟ باہر بیٹھ کے نعرے لگا کے ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو اسی لیے میرا ایم یہ ہے کہ میرے پاکستانی کی عزت ہو. میرا ایم یہ ہے کہ میرے پنجاب میں کوئی پٹھان ریڑھی لگانے والا ہے, مزدوری کرنے والا ہے, دھاڑی دار ہے, اس کو سینے سے لگاؤ تو پاکستان مستحکم ہوگا, ایک ہو جائے, متفق ہو جائے. ایسا ہی آن دا بیسس آف اسلام, آن دا بیسس آف پاکستان. دوسری بات یہ کہ آپ کا کردار جو ہے نا وہ ختم نبوت کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بیک سائڈ پہ ایک بڑا کردار ہے. ایسا ہی نہیں, دیکھیں ہم لوگ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, بڑی دنیا نے اس پہ کام کیا. ہم تو بس پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں کے قدموں میں اپنی جگہ تلاش کر رہے ہیں. دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے جتنے بھی ویڈیوز میں نے دیکھے وہ آپ اسلامی باتیں کرتے ہیں بہت زیادہ. میں نے جب بھی دیکھے تو آپ اسلام کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ لوگ جتنا انہیں ویسٹرنائز کلچر میں انڈلج کر دیا گیا نا, وہ مولوی سے دور ہٹ گئے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہم ان کے حلیے میں انہی کے ساتھ بیٹھیں گے. وہ پینٹ کوٹ پسند کرتے ہیں, ہم پینٹ کوٹ میں بیٹھیں گے. ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم سگریٹ بھی لگا لیں گے, کسی بہانے وہ ہماری بات سنیں. کہ بھائی ہماری بقا ٹھیک ہے. میں بڑا ماڈ اسکاٹ ہوں, میں یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, اسکولوں سے پڑھا ہوں, میں نے کیا کہتے ہیں کو ایجوکیشن میں پڑھا, لیکن میں اس سارے سینیریو میں رہنے کے باوجود ایک نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ ہماری بقا اگر کسی چیز میں ہے
تو وہ اسلامک نارمس کلچر اینڈ ٹریڈیشن میں ہے، نہیں تو ہم لوگ تباہ ہیں، نہیں تو جو ہے نا وہ خواری ہے. تو لے آئیے اسٹیرائڈ اور مرکری سے پاک ایکٹیو بیسٹ بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹامن B3 سے ملے گوری رنگت، الفا آربیوٹن اور گلوٹاتھیون سے ملے. A product by Best Pharma and Cosmetics International Pakistan. 031196345151. بیک گراؤنڈ مائنس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسے دین کا اثر ہے آپ پہ؟ یہ ہر مسلمان ماں گھٹی میں اپنے بچے کو عشق مصطفیٰ دیتی ہے. یہ اس کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ بچہ مدرسے میں پڑھا ہے یونیورسٹی میں پڑھا ہے. یہ ہر مسلمان کے دل میں راکھ میں دبی چنگاری کے مانند عشق مصطفیٰ کی تڑپ ہے. مسئلہ یہ کہ آج تک اسے ہوا نہیں دی گئی کہ وہ شعلہ بن کے بھڑک اٹھے اور وہ طاغوتی قوتوں کو جو ہے نا نیست و نابود کر دے. آپ اتنی سچی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو بیک گراؤنڈ میں دھمکیاں نہیں ملتی کبھی آپ پہ؟ ملتی ہے. ہاں، حملہ تو ایسا ہی ٹارچر کیا گیا، بلیک میل کیا جاتا ہے. یار بلیک میل دھمکی آمیز کال چھوٹی چیز ہوتی ہے. آپ کو ٹارچر کیا جاتا ہے مینٹلی بھی فزیکلی بھی. تو میں اب ان ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا کبھی، کیونکہ میں ہمیشہ سے یہ چاہتا ہوں کہ ملک متحد اور منظم رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم تو بلکہ کھویا ہوا ملک بھی واپس لانا چاہتے ہیں. بنگلہ دیش جو ہے مشرقی پاکستان، انشاءاللہ دوبارہ وہ بنے گا پاکستان. تو یہ ہوتی ہیں، اور یہ مشکلات، یہ جو ہمارے اوپر تشدد ہوتا ہے، یہ ہمیں مضبوط کرتا ہے. یہ ہمیں مضبوط کرتا ہے کہ سبز ہلالی کے لیے کھڑے ہونا ہے. یہ ہمیں مضبوط کرتا ہے کہ اس سے محبت اس لیے کرتا ہوں میں کہ اس کی نسبت میرے آقا کے گنبد خضرا سے ہے، اور اس کا دشمن میرا دشمن، اس کا دوست میرا دوست ہے. آپ یہ بتائیں کہ مطلب آپ اتنے حق پرستی بات کرتے ہیں، تو کبھی آپ کی مفاد نہیں ہوتی کہ یار میں اس کے حوالے سے بات کروں تو اچھا ہوگا؟ بے شک وہ غلط کیوں نہ ہو، لیکن آپ کسی کے سائڈ نہیں لیتے. جو حق ہے بس وہ بولتے، نقصان ہو یا فائدہ ہو جو بھی ہو، جو حق ہے بس اس کا سائڈ لیتے. تو اس کا کیا ریزن ہو سکتی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں پیدا ہوا تھا تو 5 انگلیاں وہ کیا کہتے ہیں، گھی میں تو سر کڑھائی میں ہوتا تھا. اس طرح سے سونے کا نوالا وہ چمچ لے کے الحمدللہ یہ ساری زندگی کی آسائشیں میں نے دیکھی. میرے باپ دادا کی محنت تھی وہ میں نے دیکھ لی، وہ بنا بنایا ہمیں مل گیا تھا وہ. لیکن جب آپ اس فیلڈ کو چنتے ہیں نا، آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پھر آپ کسی کی سائڈ کیوں لیتے ہیں؟ گاڑی لینے کے لیے، بنگلہ لینے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے. وہ سب میں اپنی بچپنے میں بہت اچھے سے دیکھ چکا ہوں. سال میں 2 بار سالگرہ مناتا تھا. وہ عیسوی کیلنڈر کی الگ، اسلامی کیلنڈر کی الگ، گفٹ مل جائیں گے، پارٹی ہو جائے گی. کوئی دنیا کا کانسرٹ نہیں چھوڑا تھا، سب کچھ ہوا. لیکن دین آئی ریئلائزڈ کہ بھئی اصل زندگی کوئی اور ہے. ہم جسٹن بیبر میں، سلمان خان، شاہ رخ خان، امیتابھ بچن جیسے خسروں میں ہیرو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اصل ہیرو تو برہان وانی بیٹھا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اصل ہیرو تو آپ کا ملا عمر ہے. اصل ہیرو تو آپ لوگوں کے وہ KPK کے پٹھان ہے جس نے کشمیر آزاد کرا کے دیا. اصل ہیرو تو آپ کا KPK کا وہ پٹھان ہے جس نے روس کو تباہ کیا، پھر اس نے امریکہ کو تباہ کیا. ہم لوگ ہیرو تلاش کر رہے ہیں وہ جناب ہندوستان کی فلموں میں جو وہ نامرد بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈرامائی ہیرو. میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو 2 طرح کی بلیم کیا جاتا ہے. فرسٹ یہ کہ آپ کو کہتے کہ یار یہ تو شیعہ ہے، شہیر سیالوی جو ہے نا وہ شیعہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بریلوی ہے. تو ان دونوں میں آپ کیا ہو؟ میں بلیم کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں. شکر ہے کہ کوئی کہتا ہے یہ شیعہ ہے، کوئی کہتا ہے دیوبندی ہے، کوئی کہتا ہے بریلوی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ مجھے اپنے ٹائپ کا سمجھتا ہے. الحمدللہ ہم نے کبھی فرقہ واریت کی بات ہی نہیں کی. تو ہر بندہ ابھی تک یہ فائنلائز نہیں کر سکا کہ اس کا فرقہ کون سا ہے. ہم مسلمان ہیں. میرے رول ماڈل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے عدل و انصاف کا درس مجھے دیا. اور پھر میرا جو سلسلہ نسب ملتا ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے کہ ہم کتب شاہی امان ہیں تو ان کی اولاد میں سے ہیں. تو ہم صحابہ اہل بیت سب کے غلام ہیں الحمدللہ. لاسٹ سوال میں یہ کروں گا کہ آپ جب پارٹی میں آئیں گے نا تو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کا پارٹی جوائن کریں گے یا NP جوائن کریں گے، PTI، اس پہ کون سے جوائن کہ نہیں اپنے خود کا پارٹی بنائیں گے؟ اپنے خود کا پارٹی بنائے گا بھائی. اور وہ انشاءاللہ اپنے خود کا بنائیں گے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ تاسو جنت در کی، عمر در کی.